جہنم میں پانی ملتا ہے، اس انگلی سے میں پانی پیتا ہوں، میرے دل میں ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے۔ جلوس نکالنے والے نے اللہ کے دشمن کا حوالہ پیش کیا، جھنڈیاں لگانے والے نے گستاخ رسول کا حوالہ پیش کیا، مٹھائیاں بانٹنے والے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دینے والے ابو لہب کا حوالہ پیش کیا۔ کہتے ابو لہب نے ولادت کی خوشی منائی تو دیکھا انگلی میں سے پانی مل رہا ہے۔ ہم ولادت کی خوشی منائیں گے، ہم جھنڈیاں لگائیں گے، ہم مٹھائیاں بانٹیں گے، ہم جلوس نکالیں گے، ہم عذاب سے کیسے نہیں بچیں گے؟ دلیل میں پیش کیا اللہ کے دشمن کا خواب۔ توجہ ہے بات کو سمجھنا؟ ہاں دور گئے ساتھی والے دلائل یاد کروا، کس خیال میں بیٹھے ہوئے؟ فتنوں کا دور ہے، بہت بڑا فتنوں کا دور ہے۔ اب خیال کرنا، آپ کے سامنے جلوس نکالنے والے کیا دلیل پیش کریں گے؟ ابو لہب کو انگلی میں سے پانی مل رہا ہے جہنم کے اندر۔ خیال کرنا، تم خواب مانو گے یا اللہ کا قرآن مانو گے؟ نہیں، جو قرآن مانتے ہیں وہ اونچا بولیں گے۔ آپ کافر کا خواب مانیں گے یا قرآن مانیں گے؟ اونچا اونچا بولنا۔ آپ خواب مانیں گے یا قرآن مانیں گے؟ آپ اللہ کے دشمن کی بات مانیں گے یا قرآن مانیں گے؟ دشمن کا خواب مانیں گے یا قرآن مانیں گے؟ یہ دیکھنا قرآن کا حوالہ۔ خواب سمجھ آ گیا نا؟ جلوس نکالنے والے نے، جھنڈیاں لگانے والے نے ابو لہب کا خواب پیش کیا، اور اللہ کریم فرماتے ہیں سیدھ والوں، بڑے دانا لوگوں، سمجھدار لوگوں، میں آیت پڑھتا ہوں اور پوچھنا تم سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو گئے۔ دونوں ہاتھ کیا 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 اونچا اونچا جلدی کرو، کیا دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ، اور یہ کہتا ہے ابو لہب کی انگلی میں سے پانی نکل رہا ہے۔ خواب مانو گے یا قرآن مانو گے؟ میرا خیال ہے آج ہم سن میں یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ انگلی جو ہے یہ ہاتھ میں داخل نہیں ہے۔ نہیں، میرا خیال ہے اس انگلی کو نکال دو، باقی تو ہاتھ ہے اور یہ انگلی ہاتھ میں شامل نہیں ہے۔ اب چپ کر گئے، انگلی ہاتھ میں شامل نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کو پتہ تھا نا، جلوس کے عنوان پر پیٹ بھرنے والے ہیں، جھنڈیاں لگا کر قوم کا مال کھانے والے ہیں، مٹھائیاں کھانے والے ہیں، دیگیں چڑھانے والے ہیں، چاول حلوے کھانے والے۔ ابو لہب کا خواب پیش کریں گے، انگلی کا حوالہ پیش کریں گے۔ اللہ نے ذکر ہاتھوں کا کر دیا، ہاتھ کے اندر انگلی بھی داخل ہے۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔ انگلی والی بات مانو گے یا قرآن مانو گے؟ قرآن مانو گے یا اللہ کے دشمن کی بات مانو گے؟ یہ تو دشمن تھا۔ اللہ نے فرمایا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اللہ کے دشمن کی بات ماننا یہ تو اس کو دوست ماننا ہے۔ مولانا بڑے آ گئے ہو، انگلی میں سے پانی ملتا ہے، دھیان سے بات سننا، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ لڑکا لگے ہمارا آسمان کیوں نہیں پھٹا، زمین کیوں نہیں پھٹی، ستارے پہ نور کیوں نہیں گرے؟ تو نے ابو لہب کی انگلی میں سے پانی نکالا۔ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، دھیان سے سننا۔ انگلی میں سے پانی کا نکلنا نبی پاک کا معجزہ تھا۔ کس کا معجزہ تھا؟ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا نہیں آیا؟ تیرے دل میں نبی کا حیا ہے؟ 1,24,000 کم و بیش انبیاء جتنے گزرے، کسی پیغمبر کی انگلی سے پانی اللہ نے جاری نہیں کیا۔ اگر انگلی سے پانی نکلا تو نبی پاک نکلا تھا۔ تو نے ابو لہب دشمن کو نبی پاک کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ تجھے نبی کی خیال نہیں ہے، تجھے نبی کا شرم نہیں ہے۔ یہ میرے سامنے پہلا پارہ، سورت کا نام سورت البقرہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا كذلك كل أناس
الناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. دلائل یاد کرو، اللہ راضی ہو. دلائل آیت نمبر 60 سورۃ البقرہ پہلا پارہ. اللہ موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے، اللہ میری قوم کو پانی کی ضرورت ہے، پیاسی ہے میری قوم، پانی ختم ہو گیا، مہربانی کر پانی کا انتظام کر. اللہ نے فرمایا فَقُلْ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. خیال لاڑکانہ کے بھائی میری طرف دیکھنا. اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر لاٹھی مارو، پتھر ہاتھ مبارک پانی کے پیالے میں ڈالا. اللہ نے انگلیوں کے مقام سے پانی کے چشمے جاری کر دیے. اللہ کا نام محبت سے کون لے گا؟ ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن انگلیوں کے اس مقام سے پانی کے چشمے نکالنے والا کون تھا؟ ہاتھ آپ کا، پانی کے چشمے اللہ نے نکالے، انگلیوں میں سے پانی نکل